اب کیا ہوا؟ دعا کرتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اب اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ جا کے دعائیں کرنی چاہیے جہاں اولیاء اللہ رہتے ہیں یا کوئی ایسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. اس آیت کو لوگ کوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دلیل دیں گے کہ ہم مزاروں پہ جا کے دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی تو ہیکل پہ دعا مانگی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہاں 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس چیز سے متاثر ہو کے دعا مانگی تھی. جگہ کو دیکھ کے، بے موسمی پھل دیکھ کے کہ اللہ کی یہ قدرت ہے، تو اس سے انہیں خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہ مانگ لوں. جب اللہ مریم کو بغیر موسم کے یہ دے سکتا تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ جگہ کی وجہ سے نہیں تھا، عبادت کرنے والے کو دیکھ کے خیال آیا تھا. اس لیے نیک لوگوں کے پاس جانا یہ تو درست ہے، انہیں دیکھ کر نیکی کا شوق آنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا کوئی حرج نہیں. لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی ان جگہوں کو خاص کر لینا یہ درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. صحابہ کرام نے ایسے کام نہیں کیے کہ دعا مانگنے کے لیے وہ مسجد چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلے جائیں. وہاں جا کر صرف درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، سلام بھیجنا ہوتا ہے. دعا آپ مسجد نبوی میں کہیں بھی بیٹھ کے مانگ سکتے ہیں یا حرم کعبہ میں کہیں بھی. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. قالا، بولے، عرض کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب عطا کر مجھ کو کیا؟ اولاد، لیکن کیسی؟ طیبہ، اچھی، عمدہ، پاکیزہ، نیک. صرف دعا نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد کی دعا مانگی. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی کیا خوبی تھی کہ انہوں نے بھی جب دعا مانگی تو کس لیے دعا مانگی؟ وہ اولاد کیوں چاہتے تھے؟ جیسے کہ سورۃ مریم کے شروع میں آتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. اذ نادا ربہ نداء خفیا، جبکہ اس نے چپ کے دل میں دعا مانگی. یعنی حضرت مریم کے پاس بیٹھ کے اونچے اونچے نہیں پکارا بلکہ کیا کیا؟ چپ کے دل میں دعا مانگی. قال رب انی وہن العظم منی، کہنے لگے اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا بھڑک اٹھا، یعنی سر سفید ہو گیا ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور تجھ سے دعا مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا. اور دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ ہے اصل آیت 5 سورۃ مریم کی. اولاد مانگتے ہیں، وانی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے پیچھے یہ جو میرے ذمہ داری میں لوگ ہیں جن کی تبلیغ اور تعلیم کا کام میں کر رہا ہوں، ان کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ میں چلا گیا تو یہ بگڑ جائیں گے، مجھے ان کی اصلاح کے لیے اولاد چاہیے. وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے. فہب لی من لدنک ولیا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک ولی، ایک مددگار عطا کر. اسی لیے طیبہ کیا ہے؟ ہب لی من لدنک ولیا. اور کیوں؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو، یعنی جسمانی وارث نہیں مانگ رہے، دراصل اپنے نبوت کا وارث مانگ رہے ہیں، اپنے مشن کا وارث مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اس مشن کو آگے بڑھانے والا ہو. اچھا، اب اور لوگ بھی تو ہو سکتے تھے کسی کو پکڑ کے اپوائنٹ کر دیتے، آؤ ادھر، یہ جو کام میں کرتا ہوں کل تم کرنا. لیکن اس دور کے لوگوں کے لیے داعی کا اللہ کی طرف سے مامور ہونا ضروری تھا. اور پھر انسان کا بسا اوقات دوسروں پہ تو زور نہیں چلتا، اپنی اولاد پہ چل جاتا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق انسان ٹریننگ دے دیتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو وہ تربیت نہیں دی جا سکتی. اس لیے کہتے ہیں یرثنی، میرا وارث ہو، یعنی میرے اس کام کا، و یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، بنی اسرائیل کا. وجعلہ رب رضیا، اور اے رب اس کو پسندیدہ انسان بنانا، اپنا پسندیدہ بھی اور بندوں کا پسندیدہ بھی. انک سمیع الدعاء، تو دعا سننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی دعا سنی. اور کیا ہوا؟ یا زکریا، جواب آ گیا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود رکھ دیا، اور ابھی اس کا حمل بھی نہیں ٹھہرا کہ نام رکھا گیا.
یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان اس سے بھی پہلے، اس سے پہلے کہ اولاد پیدا، اس سے پہلے بھی نام سوچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھا. لم نجعل له من قبل سمیا، ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی اور کا نہیں رکھا. یعنی نیا نام بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن میننگ فل ہو. اب کیا ہوتا ہے؟ فنادتہ الملائکہ، فرشتے پکارتے ہیں ان کو، جواب دیتے ہیں. نادتہ الملائکہ، نادت کی تے اس لیے مؤنث آ رہی کہ ملائکہ کی طرف جا رہی. فرشتوں نے پکارا، آواز دی. وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے. کون کھڑے تھے؟ زکریا علیہ السلام. کہاں کھڑے تھے؟ یصلی فی المحراب، محراب میں وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. اسی جگہ جہاں حضرت مریم تھی تو یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. اور کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلمے کی، اللہ کے پیغام کی. اللہ کے کلمے کی تصدیق، یہ اللہ کا کلمہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حضرت مریم کا بیٹا بنانا تھا، ابھی تو وہ بہت بعد کی بات تھی، ابھی تو مریم بھی چھوٹی تھی، تو کس طرح ان کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے پہلے سے ہی بندوبست ہو رہا ہے، دفاع کرنے والا پہلے سے آ رہا ہے. اللہ ایسے قبول کرتا ہے بندوں کی کوششوں کو، ان کی نیتوں کو. مصدقا بکلمۃ من اللہ، یحییٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اچھا. وسیدن، اور سردار ہوگا. سید کے معنی سردار، یعنی لیڈرز والی کوالٹیز رکھتا ہوگا، پیدائشی لیڈر ہوگا. جسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کیا ہے، پیدائشی لیڈر. کچھ لوگوں کے اندر بائی برتھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پیدائشی لیڈر بنا رہے ہیں. وحسورن، اور پاک باز. حسور کا لفظ حسر سے ہے، ہے سوادرے، حسر، اس سے مبالغے کا صیغہ ہے فعول کے وزن پر، روکنے والا. حسور روکنے والا، نفس کو بری خواہشات سے روکنے والا. مراد ہے پاک باز، یعنی گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں سے ان کو محصور کر دیا گیا، روک دیا گیا. وَنَبِيًّا، اور نبی ہوگا. مِنَ الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں میں سے ہوگا. کتنی خوبیاں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اتنی خوبیوں والا بچہ کیوں دیا گیا؟ سوچیں ذرا، اپنے آپ سے پوچھیں. حضرت حنا جو تھی عمران کی بیوی، ان کو اتنی اچھی بیٹی کیوں دی گئی؟ حضرت زکریا کو اتنا اچھا بیٹا کیوں دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے مانگا یہی تھا نا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب. انہوں نے اپنی اولاد سے معاش کی توقع نہیں کی تھی کہ ایسا بیٹا دے جو ملینئر ہو. کیا کہا کہ یا اللہ بیٹا دے جو تیرے دین کا کام کرے. تو اللہ نے سن لیا، جو مانگا وہ مل گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین، پیدائش سے پہلے ہی سب خوشخبریاں دے دی فرشتوں کے ذریعے. قال، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرا بچہ کیسے ہوگا، بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا. پھر سورت مریم کی ابتدائی آیات ساتھ ساتھ رکھیں تو وہ آیات تفسیر ہے ان آیات کی. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانج. عاقر، عین قاف رے، عقر جڑ کو کہتے ہیں، اصل کو، اور عاقر جس کی جڑ نہ ہو، یعنی مراد ہے بانج. یعنی میری بیوی تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، یا پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. قال کذالک اللہ، کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. اب یہ ایک معجزانہ خوشخبری تھی تو بہت ایکسائٹیڈ ہوئے. قال، کہنے لگے، رب اجعل لی آیا، کنفرم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کوئی نشانی متعین کریں کہ واقعی بیٹا ہوگا، کوئی علامت بتائیں. قال، آیتک، نشانی تیری، اللہ تکلم الناس، کہ تم کلام نہ کر سکو گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن بول نہیں سکو گے، الا رمزا، مگر اشاروں کے ساتھ. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، 3 دن تک تم بات کر ہی نہیں سکو گے. جب تمہاری آواز بند ہو جائے گی تو سمجھنا کہ بیٹا پیدا ہوگا. الا رمزا، مگر اشاروں سے بات کرو گے. اور یہ خاموشی کس لیے کروائی تھی کہ اس موقع پر لوگوں سے باتیں چھوڑ کر کیا کرنا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا. یعنی اس خاموشی میں کثرت سے ذکر الہی کرنا. وَسَبِّحْ، اور تسبیح کرنا. بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام اور صبح. شام اور صبح سے یہ نہیں مراد کہ صبح کر لینا پھر شام کو کر لینا. شام صبح ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے،
یعنی لوگوں سے کٹ آف ہو کر کثرت سے ذکر الہی کرنا. اب آپ دیکھیں ایک اور بات یہاں ذکر کرنے کی ملتی ہے کہ جب انسان بول ہی نہیں سکتا تو ذکر کیا کرے گا؟ جی ہاں، دل میں. تو دل بھی ذکر کرتا ہے. ذکر کے لیے صرف زبان کا چلنا ضروری نہیں یا آواز کا نکلنا ضروری نہیں. آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہوں، آپ کا دل ذکر کر سکتا ہے. اپنے آپ کو اس چیز کا عادی کریں. یعنی کوئی بھی کام جب بہت کیا جائے نا تو آپ اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ خود بخود کرتے چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ مشین کو حرکت دینے کی ضرورت ہے. دل میں ٹک 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 اللہ کی لگی رہتی ہے. مراد یہ ہے میرے کہنے کی کہ انسان کسی بھی حال میں اللہ سے غافل نہ ہو، اس کی یاد نہ دل سے جائے. اور کوئی بھی ایسی کیفیت ہو کہ اگر زبان کسی اور چیز میں مصروف ہے تو اندر لگی رہے ایک حرارت، دھیان اللہ کی طرف لگا رہے. وہ لگ جاتا ہے، وہ ڈور جڑ جاتی ہے. یہ کیفیت آ جاتی ہے اگر آپ ذکر کی کثرت کریں تو. اور ذکر کی کثرت سے مراد کیا ہے؟ مثلاً آپ ٹریول کر رہے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں، واشنگ کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ کیا کر سکتے؟ بچے کو فیڈ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اپنے زیر لب اپنا ذکر جاری رکھیں. اور جیسے ایک ماں کا دل بچے میں ہر وقت اٹکا رہتا ہے، کہیں پر بھی ہو تو بچے کی طرف دھیان رہتا ہے. بلی بھی بولے تو ماں سمجھتی ہے میرا بچہ رو رہا ہے. تو وہ ایک محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا، خاص تعلق کی وجہ سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کے دل میں ہمیشہ اس کا خیال رہتا ہے. تو جب اللہ سے بندے کی محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندے کے دل میں اللہ کا خیال ہر جگہ رہتا ہے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ ٹھک ٹک دل میں لگی رہتی. آپ نہ بھی بول کے کہیں لیکن اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے. قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب میں سے بھی ایک چیز ہے کہ انسان جو پڑھے محسوس کرے، ساتھ ساتھ دعائیں کرتا رہے. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں اس کی توفیق دے دے. وہ جیسے آتا نا کہ تلاوت کا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ جہاں تسبیح ہو، خوشخبری کی بات ہو وہاں انسان سبحان اللہ کہے، جہاں ڈر کی بات ہو وہاں عذاب سے پناہ مانگے. تو یہ چیز جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ایک زندہ ریلیشن، یعنی اسے ایک صرف آواز کے طور پر نہ لیں بلکہ احساسات کے ساتھ لیں. ہمیں دعا مانگنے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ کیا کرتا ہے آپ مانگ لیں جو مانگنا ہے. اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، بہت بڑے ہیں. اچھا، پچھلی تفسیر کے ساتھ ایک بات ضروری جو ساتھ شامل ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت دے تو اس موقع پر اللہ کا ذکر اور شکر اور حمد و ثنا اور تسبیح زیادہ کرنی چاہیے. یہ شکر کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے شکر کیا تو اور نعمت دوں گا. تو جب نعمت ملے تو شکر کیسے کریں؟ ایک تو ٹھیک ہے انسان اللہ کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر بھی اس کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی زبانی شکر کا اظہار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.